محبت میں ہواری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، مڑ کر دیکھنے کی جرت وہی انسان کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کو منتظر ہوگا۔ سخت مزاج شوہر اپنی بیوی کی دلکش شرارتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کسی طوائف سے پوچھا گیا، کوٹھا چلاتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ بولی، اسے کوٹھا مت کہیے، یہ تو شریفوں کی شرافت کا قبرستان ہے۔ مرد کو دل میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکل کر اور کہیں نہیں رہ سکتا۔ پتہ ہے کچھ لوگوں کے نصیب سیاہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں تعلق تو ملتے ہیں مگر محبت نہیں ملتی۔ محبت میں تیسرا شخص ہمیشہ زہر کی طرح ہوتا ہے، یہ نہ رشتہ مضبوط رہنے دیتا ہے اور نہ ہی دل کو سکون ملنے دیتا ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ ایک عورت آپ کی ساری غلطیاں معاف کر سکتی ہے، لیکن صرف ایک غلطی نہیں، اور وہ غلطی ہے آپ کے ساتھ کسی دوسری عورت کا ہونا۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ ہم سفر خوبصورت نہیں، مخلص ہونا چاہیے، کہ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ 5 چیزیں اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں، پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور برداشت۔ محبت سچی ہو تو مرد 50 ڈگری کی شدید گرمی میں بھی اپنی پسندیدہ عورت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سڑکوں پہ کھوار ہو جاتا ہے۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک بچے کی طرح ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والے بد دعائیں نہیں دیتے، کیونکہ جس دل میں محبت رہتی ہو وہاں بد دعائیں نہیں رہتی۔ من پسند شخص کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے بڑی شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی ساری اداسی اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتبار کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے تو وہ کبھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ قرآن پاک گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بجھایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ کے چاند کے ٹکڑے ہوگے، یہ مت کہو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ بولو اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما، آمین۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والے احساسات لکھتے ہیں اور پڑھنے والے الفاظ پڑھتے ہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ہی مخلص دوست سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہماری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ بے وقوف عورت شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ جن کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ دل کے سچے ہوتے ہیں۔ دل کے رشتے بہت عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو رشتے نبھاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ فرعون پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے جونیئر کلرک کے پاس بھی اختیار آ جائے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ہمارے امیر لوگ گناہوں میں پھنس جائیں
تو جج کر لیتے ہیں، اور مقدمے میں پھنس جائیں تو جج کر لیتے ہیں۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر مٹی میں بھی گر جائے تو قیمتی رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ عورتیں زیادہ جرأت مند ہوتی ہیں یا مرد؟ ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستی سے سنبھل جائے تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتی ہوں جن کے سینے سے لگ کے عورتیں روتی ہیں اور سکون پا لیتی ہیں، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ لے آئے۔ جس عورت کے جسم کے یہ دو حصے خوبصورت ہوں، مرد اسے چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک اس کا دل اور دوسرا اس کی زبان۔